الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورت ماعون اس کا نام ہے، اور ہم لوگ اپنی بول چال میں اس کو سورہ ارائیت الذی بھی بول دیتے ہیں۔ یہ سورت کہتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے اللہ تعالی نے اتاری تھی، یعنی مکی سورت کہلاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورت ملی ملی ہوئی ہے، یعنی آدھی سورت ولا یحض علی طعام المسکین تک مکہ میں اتری، اور بعد کی آدھی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں اتاری گئی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ پوری سورت ہجرت کے بعد مدینہ کے اندر اتاری گئی۔ اس سورت میں 7 آیت ہے، اور اترنے کی ترتیب میں سورہ الہاکم التکاثر کے بعد سورہ کافرون سے پہلے 17 نمبر کے اوپر ہے، اور قرآن کی موجودہ ترتیب میں 107 نمبر کی سورت ہے۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہی کے نام کی برکت حاصل کرتے ہوئے میں پڑھتا ہوں، جن کی رحمت سب کے لیے ہیں، جو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن میں بدلہ ملنے کو جھٹلاتا ہے؟ سو وہ یہی شخص تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب تک نہیں دیتا۔ پھر بڑی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو اپنی نماز کو بھولا بیٹھے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں اور روز مرہ کی استعمال کی معمولی چیز بھی نہیں دیتے، اور وہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ یہ سورت کے ساتھ ایک قصہ لگا ہوا ہے۔
وہ قصہ اس طرح کا ہے کہ مکہ کے اندر بڑے بڑے کافر سردار تھے. ایک ابو جہل تھا اور ولید ابن مغیرہ تھا، عاص ابن وائل. ابو سفیان کا نام بھی ہے، بعد میں اللہ نے ان کو ایمان عطا فرمایا. باقی ابو جہل وغیرہ کافر ہو کے ہی مرے. ابو جہل کی ایک عادت تھی، وہ مکہ کا بڑا سردار سمجھا جاتا تھا. اس کی عادت یہ تھی کہ جب مکہ میں کسی مالدار آدمی کی موت کا وقت قریب آتا، زندگی کے آخری دن آتے، تو ابو جہل جاتا اس کے پاس، کہتا کہ تمہارے بچے جو یتیم ہیں، تم تو اب مرنے کے قریب ہو، تمہارے انتقال کے بعد یہ بچے یتیم ہو جائیں گے، تو بچے سب مجھے سونپ دو، مجھے حوالے کر دو، میں ان کی دیکھ بھال کروں گا اور ان کا مال سنبھالوں گا. بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کو زبردستی لیڈر بننے کا شوق ہوتا ہے، زبردستی دوسروں کے مال اور گھر بار کا کنٹرول نظام اپنے ہاتھ میں لینے کا شوق ہوتا ہے. ابو جہل بھی کچھ اس طرح کا تھا، سامنے سے جاتا تھا کہ مجھے سونپ دو، مجھے دے دو. پھر یہ کرتا تھا کہ وہ بیچارہ مرنے والا آدمی جو آخری وقت میں ہوتا، وہ ان لیڈروں کو، ابو جہل وغیرہ کو سونپ دیتا تھا. مال بھی اپنے قبضے میں لیا اور بچے بھی اپنے قبضے میں لیے. اور پھر جب آدمی کا انتقال ہو جا تو اس کے یتیم بچوں کو بھوکا چھوڑ دیتا، ننگا رہنے دیتا، ان کو کھلاتا نہیں، ان کو ان کا مال نہیں دیتا، ایسی بڑی بے ادبی کرتا تھا. ایک یتیم بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فریاد کی کہ ابو جہل نے میرا مال میرے ابا کے پاس سے جو لیا تھا وہ مجھے دیتا نہیں ہے، مجھے کھلاتا نہیں ہے، مجھے پریشان کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر اس یتیم بچے کو لے کر ابو جہل کے پاس پہنچ گئے. حالانکہ وہ حضور کا کٹر دشمن تھا، بڑا خطرناک دشمن تھا، لیکن ایک یتیم بچے کی بات آئی تو حضور فوراً دشمن کے پاس جانے کے لیے بھی تیار ہو گئے. بس یہ کام کرو، کسی دکھی، کسی پریشان حال، کسی یتیم کے کام کے لیے تیار رہو، ان کی سیوا کے لیے، ان کی کسی کے پاس سفارش کرنی ہو، لاگ وگ لگانا ہو تو اس کے لیے تیار رہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس گئے، اس کو قیامت بتائی کہ دیکھ قیامت آنے والی ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دے گا؟ یتیم کا حق ادا کر، یتیم پر ظلم مت کر. تو اس پر وہ ابو جہل کہنے لگا قیامت کیا چیز ہوتی ہے، میں قیامت کو مانتا نہیں ہوں. بہت سے لوگ ہیں اس دنیا میں ایسے کہ جو مرنے کے بعد کی زندگی قیامت کو مانتے نہیں ہیں. بس جب اس نے حضور کی بات کی طرف دھیان نہیں دیا، قیامت کو مانا نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر بہت اثر ہوا. اللہ تعالی نے یہ سورت ارائیت الذی آسمان سے اتاری اور اس کے اندر حضور کو تسلی دی گئی. اس سورت کی پہلی آیت کے اندر بتلایا گیا کہ دیکھو یہ لوگ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں،
قیامت کے دن جو اللہ کی طرف سے بدلہ ملے گا اس کو مانتے نہیں ہیں. گناہ کرنے والوں کو سزا ملے گی، نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ ملے گا، وہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں. کیسے یہ خطرناک لوگ ہیں. اللہ آپ کو، مجھے، سب کو مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین عطا فرمائے، قیامت کے دن کا یقین عطا فرماوے، اور اس دن اللہ تعالی سزا سے ہم سب کی حفاظت فرماوے. آگے فرمایا کہ یہ لوگ یتیموں کو دھکا دیتے ہیں. اوہ، کتنا بھاری لفظ اللہ نے آیت میں استعمال فرمایا کہ یتیموں کو دھکا دے دیتے ہیں. دیکھو، یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. ایک موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی 2 انگلی مبارک آپس میں ملائی، یعنی شہادت کی انگلی اور اس کے بعد والی انگلی دونوں حضور نے آپس میں جوڑ دی، ملا دی، اور ملا کر کے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کو پالنے والا جنت میں اتنے قریب ہوں گے جتنے یہ 2 انگلی ایک دوسرے کے قریب میں ہیں. اسی لیے یتیموں کا خیال رکھو، یتیموں کی دیکھ بھال رکھو، یتیموں کا حق ادا کرنے والے بنو. تو کہا یہ جو یتیم کو دھکے دے دیتا ہے، اسی لیے یتیم کا مال جو کھائے گا وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھرے گا. قرآن کی دوسری آیت میں ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ ناحق یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھرتے ہیں. اسی لیے یتیموں کو کھلاؤ، یتیموں کا کھا مت جاؤ. آج لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں اور یتیموں کو حق نہیں دیتے، یتیموں کے اوپر ظلم کرتے ہیں. اسی لیے ہمیشہ یتیموں کے مال کے اندر بہت سنبھل کر کے احتیاط سے کام لینا چاہیے. آگے اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا دینے کی دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتے. دیکھو میں آپ کو ایک ترتیب سمجھاؤں. جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو مسکین لوگ ہوتے ہیں، جو بھوکے لوگ ہوتے ہیں، پریشان لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپنی طاقت کے مطابق خود کھلانا چاہیے. ہم اپنے گھر سے، اپنی جیب سے، اپنے مال میں سے یتیموں کو کھلاوے، مسکینوں کو کھلاوے، غریبوں کو کھلاوے، فقیروں کو کھلاوے، محتاجوں کو کھلاوے، دکھی لوگوں کو کھلاوے، پریشان لوگوں کو کھلاوے. یہ پہلا کام تو ہمیں خود ثواب کمانے کا کرنا چاہیے. اور دوسرے نمبر کا کام یہ ہے کہ اگر خود ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے کہ ہم خود یتیموں کو کھلا پلا سکے، تو پھر یہ کام کرو کہ دوسروں کو کہو کہ بھائی یہ یتیم ہے، یہ غریب ہے، یہ مسکین ہے، یہ دکھی ہے، یہ پریشان ہے، ان کے لیے کھانا کھلاؤ. تو دوسروں کو کہنا، دوسروں کو سمجھانا، دوسروں کو ترغیب دینا، دوسروں کو ابھارنا، دوسروں کو کہنا، یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے. الدال علی الخیر کفاعلہ، حدیث میں آتا ہے کسی نیکی کی طرف دوسروں کو راستہ بتلانا یہ بھی نیکی کرنے جیسا ہی ثواب ہے. یعنی کہ جو ثواب نیکی کرنے پر ملتا ہے وہ نیکی کا راستہ بتانے پر بھی ملتا ہے. تو اگر ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، ہمارے پاس استعداد نہیں ہے، تو ہم دوسروں کو کہے کہ بھئی یہاں یتیم لوگ ہیں، یہاں غریب لوگ ہیں، یہاں مسکین لوگ ہیں، یہاں محتاج لوگ ہیں،
یہاں بھوکے لوگ ہیں، ان کو کھلاؤ، ان کی ضرورت پوری کرو، ان کی ضرورت میں مدد کرو، ہم دوسروں کو کہوے، یہ بھی ثواب کمانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور تیسرا اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ خود اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، بھوکوں کو کھلاوے پلاوے، اور ساتھ میں دوسروں کو بھی کہے کہ بھئی یہاں یتیم ہے، مسکین ہے، غریب ہے، محتاج ہے، پریشان ہے، ان کو کھلاؤ پلاؤ۔ تو دونوں کام کرو، خود بھی اپنی حیثیت کے مطابق کھلاؤ پلاؤ، اور دوسروں کو بھی کہو کہ بھئی تم بھی کھلاؤ، ڈبل نیکی کماؤ۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہاں ایک مسئلہ میں آپ کو بتلاؤں، بڑا دھیان سے سمجھو یہ مسئلہ۔ اگر کوئی انسان اتنا بھوکا ہو جاوے، اتنا بھوکا ہو جاوے کہ وہ مرنے کے قریب ہو جاوے، اللہ ایسے برے دن سے آپ کی ہماری حفاظت فرمائے، پورے انسانوں کی حفاظت فرمائے۔ کوئی آدمی اتنا بھوکا ہو جائے کہ مرنے کے بالکل قریب ہو جاوے، تو اپنی پاس اگر طاقت ہے تو اس کو کھلانا واجب ہو جاتا ہے، اور اگر اپنے پاس کھانا نہیں ہے تو دوسروں کو کہہ کر کے اس کے لیے کھانے کا انتظام کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ کتنا نازک مسئلہ ہے، آپ دھیان رکھو۔ اسی لیے دیکھتے رہنے کا کہ کوئی اس طرح کا بھوکا پیاسا پریشان دکھی، ہم اپنی طرف سے مدد کر دیوے یا کسی کو کہہ دیوے کہ بھائی تم کھلا دو، تم پلا دو، تم اس کی ضرورت پوری کر دو۔ غرض یہ کہ یہ جتنے سیوا کے کام ہیں، خدمت کے کام ہیں، کھلانے پلانے کے کام ہیں، یہ بہت بڑا نیکی اور ثواب کا کام ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے مدینہ کی سرزمین پر حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سب سے پہلی 4 باتیں سنی تھی کہ جن 4 باتوں پر عمل کرنے سے آدمی سلامتی سے جنت میں جاتا ہے، اس میں پہلی بات کیا سنی تھی؟ اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ، سلام کو پھیلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اچھا برتاؤ کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو لوگ سوئے ہیں اور تب نماز پڑھو تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو کھانا کھلانا کتنا بڑا نیکی کا کام ہے کہ آدمی کو سلامتی کے ساتھ جنت میں لے جانے والا ہے۔ آگے فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ویل، جہنم کے اندر ایک کنواں ہے، انگریزی میں بھی کنویں کو ویل کہتے ہیں۔ جہنم کے اندر ایک خطرناک کنواں ہے، کہتے ہیں کہ خود جہنم اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ تو اس سے حفاظت فرما۔ اندازہ لگاؤ اس کنویں میں آگ اور اس کنویں کا عذاب کتنا خطرناک ہوگا، کتنا ڈینجر ہوگا۔ اس کنویں کو ویل کہتے ہیں، اور ایسے بھی بربادی خرابی اس کو ویل کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے نا کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل اور خرابی کس طریقے سے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں غفلت کرتے ہیں۔ کیا مطلب نماز میں غفلت کرنے کا؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر لوگوں کے سامنے ہو تو پڑھ لی، اور کوئی دیکھتا نہ ہو تو نماز ہی نہیں پڑھی۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سب کے ساتھ ہوتے ہیں، کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تو نماز پڑھتے ہیں کہ بھئی نماز نہیں پڑھوں گا تو لوگ یوں بات کریں گے کہ یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، اسی لیے چلو لوگ کیا بات کریں گے، نماز پڑھ لو۔ لیکن جہاں ایسا موقع رہا کہ کوئی دیکھے، ایسا چانس نہیں ہے، موقع نہیں ہے، تو نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔
بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، پابندی نہیں کرتے۔ کام کاج میں سے وقت ملا تو نماز پڑھی، کام کاج میں سے وقت نہیں ملا تو نماز نہیں پڑھی۔ یہ تو ایمان کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ کو کام کاج میں کتنے بھی بیزی ہو، مشغول ہو، پانی پینے کا ٹائم ملتا ہے، ٹوائلٹ کا تقاضا ہو جائے، پیشاب کا تقاضا ہو جائے تو اس کا ٹائم ملتا ہے، تو پھر نماز کا ٹائم کیوں نہیں ملتا؟ تو بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دنیا کے کام میں سے ٹائم ملا تو نماز پڑھی، اور کام نہیں ہے، کام میں سے وقت مل گیا تو نماز پڑھی، کام نہیں ہے تو کام میں وقت نہیں ملا تو نماز نہیں پڑھی۔ یہ غلط عادت ہے، ایسا نہیں۔ بس ابھی بہت اچھا موقع ہے کہ پوری نمازوں کی پابندی شروع کر دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو، اللہ پابندی کی دولت سے نواز دیں گے۔ بعض لوگ کیسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے نماز پڑھتے ہیں تو بہت اطمینان والی نماز، اور جب اکیلے اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو پھٹافٹ دھڑا دھڑ نماز پڑھ ڈالتے ہیں۔ یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ بات تو گویا کہ نماز کے اوپر ان کا دھیان نہیں، نماز کی پرواہ نہیں، پڑھی تو پڑھی، نہ پڑھی تو نہ پڑھی۔ بعض لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز چھوٹ گئی تو افسوس نہیں ہوتا ہے، کاروبار میں نقصان ہو گیا، بزنس میں لاس ہو گیا تو بہت افسوس ہوتا ہے، لیکن نماز چھوٹ گئی تو کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ نماز چھوڑنے پر جو عذاب ہے اس سے ڈرتے نہیں ہیں، اور نماز پڑھیں گے تو بھی ثواب کی امید نہیں رکھیں گے۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز کے اندر غفلت کرتے ہیں۔ دیکھو، نماز پڑھتے پڑھتے کوئی بھول ہو جاوے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ مثلا کبھی بھول میں 3 رکعت پہ سلام پھر دیا، 5 رکعت پہ سلام پھرایا، قاعدہ اول بھول گئے، تو ایسی بھول میں کیا کرنا، اس کے سب مسئلے موجود ہیں۔ ایسی بھول پر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ہوا، تو یہ کوئی یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ یہاں تو پوری نماز اڑا دے، نماز سے غفلت کرے، سستی کرے، قضا کر دے، ایسے لوگوں کے لیے بہت بری بات فرمائی۔ آگے فرمایا الذین هم یراؤون، وہ دکھلاوا کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو نماز ہو یا کوئی بھی کام ہو، اللہ تعالی کے لیے کرو، دنیا میں کسی کو دکھانے کے لیے یہ کام بالکل مت کرو۔ تو ہر نیک عمل اللہ تعالی کے لیے کرنا چاہیے، نماز، صدقہ، خیرات، خدمت کا کام، ہر چیز اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دنیا میں دکھلانے کے لیے یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ آگے فرمایا اخیری آیت وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی چیز بھی نہیں دیتے۔ یہ کیا ہے معاون؟ معمولی چیز کیا ہوا کرتی ہے، اس کو ذرا دھیان سے سمجھو۔ معمولی چیز سے ایک مطلب ہے زکوٰۃ نہیں دینا، چونکہ زکوٰۃ تو بہت معمولی چیز ہے، چھوٹا سا 40واں حصہ، یہ تو چھوٹا حصہ کہ بھائی کسی کے پاس 1000 روپے ہیں تو 25 روپے، 10,000 ہے تو 250 روپے، 250 روپے، 1,00,000 ہے تو 2,500 روپے۔ یہ تو بہت چھوٹا سا حصہ ہے، ایک دم کم، ایک دم معمولی حصہ، تو اتنی چھوٹی سی زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر! اسی لیے فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے وہ بہت برے لوگ ہیں۔
دوسری بات سمجھو، معاون کیا چیز ہے؟ عام طور کے اوپر ایک دوسرے کے پاس ضرورت کے وقت پر لوگ مانگ لیتے ہیں. عام طور پر ایک دوسرے کے پاس ضرورت کے وقت پر جو چیز لوگ مانگ لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، وہ بھی معاون کہلاتی ہے. مثال کے طور پر آپ کے یہاں مہمان آ گئے اور آپ کے گھر کے اندر بڑا تپیلا نہیں ہے کھانا پکانے کا، تو بازو والے کو کہا کہ ذرا بڑا تپیلا دے دو، مہمان آئے ہیں، کھانا پکا کے دھو کے واپس دے دیں گے، تو وہ دیوے ہی نہیں. تو یہ ہو گئے وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ، کہ ایسی استعمال کی کام کی چیز بھی اڑوس پڑوس والوں کو دیتے نہیں ہیں. اسی طریقے سے موبائل چارج کرنا ہے، کسی نے ذرا مانگا کہ بھائی تھوڑی دیر چارجر دے دو، تو وہ بخیل مکھی چوس دینے کے لیے تیار نہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو عام طور پر ایک دوسرے کے پاس لوگ لے لیتے ہیں، مانگ لیتے ہیں استعمال کرنے، اور اس کو مانگنے میں جو ہے ہمارے سماج میں، معاشرے میں کوئی عیب اور کوئی شرم بھی نہیں ہے، تو ایسی چیز دے دینی چاہیے. اس میں چھوٹی چھوٹی چیز بھی آ گئی، جیسے کسی نے ماچس مانگی کہ لاؤ ذرا چولہا سلگانے کے لیے ماچس دے دو، لائٹر دے دو، نمک دے دو، پانی دے دو ذرا سا. تو ایسے لوگ جو ایسی چھوٹی چھوٹی چیز بھی نہیں دیتے، یہ بہت برے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایسے برے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں، اسی لیے ایسی چیزیں دے دینی چاہیے. اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دوں. جیسے کہ کاریگر لوگ ہوتے ہیں، ہر لائن کے الگ الگ، تو ہر ایک کے پاس اپنی کاریگری کی لائن کے اوزار ہوتے ہیں، تو کوئی دوسرا مانگے تو دے دینا چاہیے. مثلا کوئی ایک الیکٹریشین ہے، لائٹ والا ہے، اس کے پاس کوئی مشین ہے جو دوسرے الیکٹریشین کے پاس نہیں ہے، اب وہ مانگے تو ذرا دے دو، منع مت کرو. اسی طریقے سے ایک پلمبر ہے، اس کے پاس کوئی مشین ہے، اب دوسرا مانگتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے دے دو، ایسی چیز سے منع نہیں کرنا چاہیے. غرض یہ کہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں، کسی نے نمک مانگ لیا، کوئی مشین مانگ لی، چمچہ مانگ لیا، برتن مانگ لیا، اور ماچس مانگ لی، موبائل کا چارجر مانگ لیا، ایسی چھوٹی چھوٹی چیز کا وہ دینی چاہیے، منع نہیں کرنا چاہیے. اب کوئی آدمی ایسی چھوٹی چھوٹی چیز بھی نہ دے رہے تو یوں سمجھو کہ یہ بڑا کنجوس ہے، بڑا بخیل ہے، اور اس طرح کی عادت اللہ کے یہاں پسند نہیں ہے. بعض حضرات نے معاون کا یہ مطلب بیان کیا کہ جن چیزوں کو روکنا شریعت میں حلال نہیں ہے وہ ہے معاون. جیسے کہ بھائی پانی، نمک کوئی مانگے تو ایسی چیز کو آپ روک نہیں سکتے، خوشی خوشی دے دو. کوئی بیچارہ پریشان آدمی نمک دینے میں جاتا کیا ہے. ایک حدیث میں عجیب مضمون آیا کہ اگر کسی نے آپ سے آگ مانگی، سمجھو ماچس مانگی، لائٹر مانگا کھانا پکانے کے لیے، تو اس آگ، لائٹر، ماچس دینے والے کو اتنا بڑا ثواب ملے گا جیسا کہ آگ پر پکایا ہوا کھانا اس نے دے دیا. دھیان سے سنو کتنی بڑی فضیلت ہے. اسی لیے کہ آپ ماچس نہیں دیتے تو اس کے گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا. ساری چیز تیار ہے لیکن ماچس نہیں، چولہا کیسے جلے گا؟ تو حدیث میں فرمایا کہ صرف آگ دے دی، ماچس دے دی، لائٹر دے دیا تو اتنا بڑا ثواب ملے گا جیسے کہ پکایا ہوا کھانا دے دیا. نمک دے دیا کسی کو تو اتنا بڑا ثواب ملے گا جیسے کہ نمک سے پکا ہوا کھانا دے دیا. اس لیے ایسی چیز کے اندر منع نہیں کرنا چاہیے. اور بڑا خطرناک بخیل وہ آدمی ہے کہ جو زکوٰۃ فرض ہے وہ بھی نہیں دیتا اور ایسی چھوٹی چھوٹی چیز بھی نہیں دیتا. یہ ڈبل طرح کی بخیلی ہے. ایسی بری عادت سے ہمیں سچی پکی توبہ کرنی چاہیے. اب یہ کام اگر کوئی ایمان والا کرے، نماز میں سستی، دکھلاوے کے لیے اچھے کام،
چھوٹی چھوٹی چیز لوگوں کو نہ دینا کوئی ایمان والا کرے تو بھی بہت برا ہے، اور کوئی آدمی میں ایمان نہیں ہے اور وہ کرے تو ڈبل برائی ہے۔ ایک تو کفر کی برائی، کافر ہونے کی برائی، شرک کی برائی، اور دوسرے نمبر کے اوپر یہ کام نہ کرنے کی برائی، وہ ڈبل بری ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں دل بڑا رکھنا چاہیے، خدمت کے موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ یہاں میں آپ کو ایک اہم مسئلہ بھی بتلا دوں، چونکہ اس صورت کے اندر یتیم کی بات آئی ہے، تو اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو فوراً میراث تقسیم کر دینی چاہیے، وارثہ بیچنی فوراً ہو جانی چاہیے، اس لیے کہ اگر میراث تقسیم نہیں کرو گے تو آگے جا کر کے بڑا سنگین اور خطرناک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، بڑے خطرناک مسائل کھڑے ہوں گے۔ ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یوں کہتے ہیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے کہتے ہیں کہ بھائی میراث تقسیم کرو، تو لوگ کیا کہتے ہیں، ابھی تو اس کا کفن بھی قبر میں میلا نہیں ہوا اور یہ میراث تقسیم کرنے بیٹھ گئے۔ بعض لوگ یوں کہتے ہیں یہ میراث تقسیم کرنے کی بات تو پرایوں جیسی بات ہے، ہم تو سب آپس میں مل مل کے رہتے ہیں، ابھی کیا تقسیم کرنے کا۔ لیکن سمجھو شریعت سے بڑی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے۔ ابھی جو لوگ مل مل کے ایک جیسے رہنے کی بات کرتے ہیں، چند دنوں میں ایسے خطرناک جھگڑے ہوتے ہیں کہ پھر کوئی کسی کا منہ دیکھنے بھی تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ شریعت کی تعلیم ہے، اس پر عمل کرو، اور کسی کے انتقال ہوئے تو فوری طور پر میراث وارثہ وینچنی کا کام کرنے کا نظام بنا لو۔ اس کی طرف خوب دھیان اور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ بھی بتلا دوں کہ بہت سے لوگ بچوں کے نام سے گفٹ دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کے بچے کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے ہے، تو وہ جو بچوں کے لیے گفٹ اور ہدیہ آتا ہے وہ بچوں کی سچی ضرورت میں ہی استعمال کر سکتے ہیں، اصلی ضرورت میں ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے جو گفٹ آئی ہو، ہدیہ آیا ہو، دوسرے لوگ ماں باپ دوسرے لوگ کھا پی نہ جاوے، وہ ان کو حوالے کر دے وہ ان کو سونپ دے۔ اسی لیے مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اگر اپنے بچے کی نیت سے کپڑے بنائے اور بچے کو پہنا دیے تو بچہ کپڑے کا مالک ہو گیا۔ اب وہ بچہ بڑا ہو گیا تو کپڑے کا سائز اس کو چھوٹا پڑ گیا تو وہ بچہ کپڑے کا مالک ہے، اس کو پوچھ کر کے ہی آپ دوسرے کو دے دو۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کپڑا خود سلاؤ، مالکی اپنی رکھو، اپنے بچوں کو کپڑے پہناؤ کہ لو بیٹا میرا یہ کپڑا پہنو۔ جب وہ کپڑا پرانا ہو جائے یا بچہ بڑا ہو جائے اور کپڑے کی سائز چھوٹی ہو جائے تو دوسرے بچے کو دے دو، چھوٹے والے کو دے دو یا خود صدقہ کر دو۔ غرض یہ کہ چھوٹے بچوں کے لیے آئے ہوئے ہدیے میں بھی بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایسی چیزوں کی طرف دھیان دینے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، اور غفلت برتنے سے اللہ تعالی ہم سب کو حفاظت کے اندر رکھے۔ ایک چھوٹا سا وظیفہ بتلا دوں، صبح میں 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرو۔ صبح میں 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس کی پابندی کرے گا تو حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے، کفایت کریں گے آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے۔ اسی لیے اس کی پابندی کرو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔